بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گرینڈ پیرنٹس کو یہاں آنے پر اپنے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ I warmly welcome all the grandparents today here۔ اس دن کو منانے کا ضمیر صاحب میرے استاد بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بھی ویلکم، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے عزت افزائی کا باعث ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے، جس طریقے سے ہماری روایات انحطاط کا شکار ہے، ہماری آنے والی جنریشن جو ہے اس کو ان رشتوں سے باور کروایا جائے۔ جو کچھ گھر کے اندر وہ سیکھتے ہیں وہ سیکھتے نہیں ہیں، وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ یہ مشاہدہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ سیکھنے کے عمل سے مشاہدہ خطرناک ہے کہ صرف وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے اندر سوچ بنا لیتا ہے۔ وہ بچہ جس نے کل کو بڑے ہو کر اس گھر کی کمان سنبھالنی ہے، اور خاص کر ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی یہ دوسری جنریشن ہوتی ہے۔ somehow I'm not talking about everybody, somehow things being compromised in connection to the grandparents۔ ہم اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ دن سیلیبریٹ کر کے، اور آپ لوگوں کو یہاں، میں مہمان خصوصی نہیں ہوں یہاں پہ، میں ان کی پروڈکشن کر دوں، آج کے مہمان خصوصی آپ ہیں، میں آپ کی لیے کلیپ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جہاں بھی ہوں، جو کچھ زندگی میں میں حاصل کر سکا ہوں، میں آپ جیسے والدین اور اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، وہ میرے ذہن میں ایک بڑی اچھی بات آ رہی ہے کہ ہر والدین، میں آپ کی بات ہی کر رہا ہوں، کہ ہر والدین اپنے بچوں کے بارے میں کیسا سوچتا ہے کہ وہ کسی کی بیٹا تھا نا، تو اپنی ماں سے مخاطب ہوا تو اس نے کہا کہ ماں جی، ماں بہت دعائیں کرتی ہیں بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، تو جب مائیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اس دنیا سے تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو ماں نے اسے پیار کرتے ہوئے، اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اسے کہا کہ بیٹا، دریا کی ریت جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے لیکن اس میں نمی برقرار رہتی، ماں کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی۔ آپ وہی ہمارے ماں باپ ہیں جن کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ، اس ادارے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ جیسے ٹیچر نے انٹروڈیوس کیا کہ ایک ڈفرینٹ تھاٹ ہے کہ ہم بچے کو پریکٹیکل لرننگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ بچہ خود سیکھے، خود کرے ساری چیزیں، اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ مقابلہ بازی کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل لیول پر جو تھا ایچیسن سے آن لائن کمپٹیشن تھا، ہمارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، فرسٹ راؤنڈ آپ نے کوالیفائی کیا، اس کے 3 راؤنڈ تھے، لیکن پوری دنیا میں یہ انٹرنیشنلی آرگنائز تھا، پوری دنیا سے حصہ لے رہے تھے لوگ، تو دوسرے راؤنڈ میں جو ہے وہ ہم لوگ سکسیسفل نہیں ہو سکے، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس نے بہت اچھی جو ہے وہ محنت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا، میں دوبارہ اسی کی طرف آتا ہوں آپ لوگوں کی طرف، میں جب چھوٹا تھا تو ہماری مائیں جو تھی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی ایسا کیا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، ہماری مائیں جو تھی وہ ہمیں ساتھ بٹا کے کہانیاں سنایا کرتی تھی، انبیاء کرام کے قصے سنایا کرتی تھی، کتنا کچھ ہوتا تھا۔ وہ ایک پرورش ہو رہی ہوتی تھی، وہ انڈائریکٹلی، انفارملی کتابوں سے ہٹ کر بچے کی آپ لرننگ کر رہے ہوتے تھے، لیکن آج کل وہ لرننگ مسنگ ہے۔ ہم لوگ اس گھر چکر میں پھنس گئے ہیں
جو آپ کے بیٹے اور آپ کے بچے میری عمر کے لوگ ہیں، وہ رات دن اپنی ضروریات زندگی پورے کرنے کے چکر میں پھنس گئے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو فیس کرتے ہیں تو دے آر آلریڈی ٹائرڈ، وہ پہلے سے تھکے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ گرینڈ پیرنٹس کی ذمہ داری اپنی نسل کو اچھا بنانے میں اور بڑھ جاتی ہے، اور یہاں پر تعاون کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے بچے آج اگر اس مہنگائی کے دور میں ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں مشغول ہیں تو آپ ان کی ذمہ داری لیں۔ وہ جو سلسلہ آپ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، آج اپنے پوتا پوتیوں نواسا نواسیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو سینے سے لگا کر آپ ان کو کہانی سنائیں گے نا، مجھے تو آج تک کوئی نہیں بھولے گا، وہ کوئی نہیں بھولے گا، اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا جو آپ اپنی نسل میں ٹرانسفر کر کے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو اجر اس کا چلتا رہے گا جب تک وہ اچھی چیزیں آگے جاتی رہیں گی۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کی دعاؤں سے ہمیں اسی طرح سے نوازتا رہے، آپ کے گھروں میں خوشحالی ہو، آپ کے بچے آپ کی دعاؤں سے اسی طرح مستفید ہوتے رہے، اور آپ آنے والی نسلوں کی پرورش میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ تھینک یو۔ یہ نئی اختراع تھی، بہت مزہ آیا۔ یہاں پہ میرا نواسا پڑھتا ہے، تو بیٹی میری جی سی میں پڑھاتی ہے۔ بڑی تلاش کی کہ کون سا اسکول اچھا ہے، میں نے کہا اس سے اچھا نہیں ملے گا، اور اس نے واقعی دیکھا تو کہا کہ بہت اچھا اسکول ہے، اور یہ لوگ پیرنٹ ڈے تو مناتے ہیں اور اس طرح کے فنکشن تو ہوتے ہیں، لیکن نانی نانا دادی دادا بلا کے یہ ایک نئی اختراع سے ماشاءاللہ یہ خاصا زاہد صاحب کو ہی جاتا ہے جنہوں نے ایسا بہت گرینڈ فنکشن کیا، بہت مزہ آیا۔ اس طرح کے ہونے چاہیے، دل جوئی جو ہے نا لوگوں کی ہونی چاہیے، اس طرح کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ بہت مزہ آیا، بہت اچھا اسکول ہے، یعنی یہاں سے جو بھی خاصا تجربہ ہے جتنا اس روڈ پہ ان کو تجربہ ہے کسی اور ادارے کو نہیں ہے، تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ اللہ یہ ادارے ان کے ترقیوں پہ جائیں، اللہ کرے دنیا ترقیاں میں باب ہوا۔ تھینک یو جی۔ علیکم، آج کے ایونٹ کے حوالے سے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر زاہد کا، جنہوں نے ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کیا ہے پیرنٹس کو، گرینڈ پیرنٹس کو، کہ ہم آئیں، ہم اپنے ویوز شیئر کریں، ہم بچوں کے ساتھ آئیں، ہم بچوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ شیئر کریں۔ آج کل کا دور ایسا ہے کہ جس میں جو ہے وہ پیرنٹس کو، گرینڈ پیرنٹس کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے، ان ایکٹیویٹیز پہ جو ہے وہ ان کی اہمیت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ تو میں اس حوالے سے کہوں گی کہ یہ واحد ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس نے گرینڈ پیرنٹس کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ بتایا لوگوں کو، کہ آپس میں مل کر بیٹھنا، خوشیاں شیئر کرنا، زندگی میں صرف پڑھنا اور آگے بڑھنا ہی کام نہیں ہے، زندگی میں آگے ڈگری لے لینا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، ہمیں ایتھیکلی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے پیرنٹس، یہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہی ہیں جو ہمیں آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو میں اگین جو ہے وہ تھینک یو بولنا چاہوں گی اس انسٹیٹیوٹ کا، سر زاہد کا، اور اپنے فادر کا، جنہوں نے مجھے اس کی راہ دکھائی۔